پہلی بات اللہ نے قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ قوم کی یا انفرادی، میں خود کیوں نہ ہوں، آپ اکیلے، خاندان، محلہ، شہر، ملک، سارے ملک، اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے۔ اگر بیٹھے رہیں گے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے تو حالات بدلنے والے نہیں۔ گھر کا سربراہ، گھر کا فرد کام کرنے نہیں جائے گا، کوشش نہیں کرے گا، رزق نہیں ڈھونڈے گا، اس گھر میں تبدیلی آنے والی نہیں۔ اس کو بجلی کے بل ہی مار دیں گے، اس کو گیس کا بل ہی مار دے گا، ٹیکسی اس کو مار دیں گے، کوئی نہیں مارے گا تو بھوک مار دے گی، کیونکہ وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا، سویا پڑا ہے۔ اور درجنوں لوگ رابطہ کرتے ہیں، ان میں مائیں بھی، بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی۔ مائیں آتی ہیں، کوئی ایسا سبق بتاؤ، کوئی ایسی دعا کرو۔ میرے جوان بیٹے ہیں، کل ایک مائی 7 جوان بیٹے، کئی شادی شدہ، کئی جوان کنوارے، سوئے رہتے ہیں، یہ اٹھتے نہیں، دوپہر 1 2 کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا مائی اس گھر کی حالت اللہ نہیں بدلے گا جب تک خود نہیں اٹھیں گے۔ اب کوئی فرشتہ تو ڈنڈا لے کے آنے سے رہا کہ انہیں ڈنڈے مار کے اٹھائے، نہ ہی شہباز شریف نے کوئی بندہ کلا ہے، وہ آندہ سگو رات دے نہیں ستے رہو، تو انہوں کوئی ہوش ہی نہ رہے تو میں لٹی جاواں ملک جدھر مرضی تے، نہ ہی کوئی جرنل آئیں گے۔ یہ ساری قوم کیونکہ مظلوم اور غلام ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ سوئے رہیں۔ تو کئی مائیں اور کئی بیویاں بھی آتی ہیں رو رو کے، اور وکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ روزانہ ہزاروں طلاقیں خلا والی، یعنی بیوی کہتی ہے ایک عرصے سے میرا بندہ سویا رہتا ہے، نکھٹو ہے، کام نہیں کرتا، لہٰذا روٹی نہیں ملتی، بل نہیں، میٹر کٹے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے خلا چاہیے۔ اور وہ پھر ہزاروں خلا لے کے آگے رشتہ نہیں ملتا۔ آگے بھی تو بہت بے روزگار ہیں۔ پاکستانی قوم 90% نکارا ہے، بھوکی رہ لے گی، سوئی رہ گی، لوٹ کے کھا لے گی، ڈھکنا بیچ دے گی، چھین لے گی، ڈکیٹی کر لے گی، ملاوٹ دھوکہ کر لے گی، تھوڑے سے کام سے زیادہ کمانا چاہے گی، لیکن تبدیلی نہیں، حالت نہیں بدلے گی، کوشش نہیں کرے گی۔ وہ نبی کا فرمان کہ محنت مشقت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، من کا کاسب الکاسب حبیب اللہ، وہ نہیں، وہ قوم ہماری تو، اور یلے عربی تو بڑے پچھلے کئی 100 سالوں سے ہی ایسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ غلام جو آتے ہیں پاکستان انڈیا سے، یہ غلام جو ہے ان کو غلام وہ سمجھتے ہیں، پہلے خریدتے تھے، اب وہ ایگریمنٹ سے، وہی خریدنے والا کام ہے، وہ جو بناتے ہیں وہ نہیں لگ رہا، کاما شاما جاما گاما جو بھی نام ہے، وہ 2 سالوں کے لیے خرید لیتے ہیں، بندہ سال کے لیے خریدتے ہیں۔ اور حیران کن بات ہے کہ کاما بندے کو خریدتے ہوئے بندے سے پیسے لیتے ہیں، یعنی جدید غلامی کا نظام۔ پہلے پیسے دے کے بندہ خریدا جاتا تھا، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، ہمارے اسلام نے روک دیا۔ اب کیا ہے، اب بندے غلام سے پیسے لے کے اسے خریدا جاتا ہے کہ تو اتنے پیسے دے، 10 لاکھ دے، تمہیں خریدا جا رہا ہے 2 سال کے لیے، پھر میں تھوڑے تھوڑے تم سے کام کرواؤں گا، 6 گھنٹے کا کہہ کے 12 گھنٹے کام کراؤں گا، تھوڑے تھوڑے تمہیں دیتا رہوں گا، یعنی خود کو غلامی میں پیش کرنے کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال عربی تو پہلے تباہ تھے، پاکستانی تو پچھلے کئی سالوں سے بالکل ہی نکھٹو ہیں۔ یقین جانے شرم آتی ہے کام کرتے ہوئے، ریڑھی لگاتے ہوئے شرم آتی ہے، آواز لگاتے ہوئے، کام پہ جاتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے۔ اور میں کل ایک امام مسجد صاحب کی دیکھ رہا تھا، کسی گاؤں کے تھے، وہ گاؤں کے کچھ نہیں دیتے، ادھر شہروں میں بھی کون سا امام صاحب کو بلٹ پروف گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، وہی کچھ ہے گزارا لاؤنس۔ ہاں جی، وہ کہہ رہا جی میں پچھلے 2 سال سے دانے اڈیگتا رہا کہ مجھے کوئی دے، اب میں مزدور مستری کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے محلے میں ایک امام صاحب انہوں نے پلمبرنگ ہی سیکھی ہوئی ہے، ہم میڈیکل جانتے ہیں، ہم اس سے کچھ جگہ لگا لیتے ہیں۔ تو باہر کیا مشقت، محنت، اپنی حالت بدلے ہوں گے تو بدلی جائے گی، ورنہ کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا حالت خود بدلو، خود اٹھو، جاگو۔ اور ایک اس کے اندر ایمان کی کمزوری بھی بہت زیادہ دخل انداز ہے۔ اگر مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، تو کیسے وہ جہاد کریں گے، کیسے وہ حلال کی باتیں جانیں گے،
کیسے جدوجہد کو وہ فروغ دیں گے؟ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اسلام سے پہلے میں مسلمان ہونے سے پہلے 4 اونٹ لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، اسلام میں آنے کے بعد میں نے ملک لائنوں میں لگائے ہوئے تھے۔ یعنی کہ اسلام ایمان اپنا پہلے مضبوط ہو، ہر بچے کو بنیادی طور پر دینی تعلیم دو، اس کے عقائد، اس کے ایمانیات، کام، سب کچھ۔ اور دوسرا نقطہ جو میں نے لکھا ہے وہ ہے باہمی اختلاف ختم کر کے اتحاد کو ترجیح دی جائے۔ جہاں بھی ملکی لیول پہ شہروں کے، محلوں کے اور نمازوں مسجد میں ہم بھی آپس میں، گھروں میں بھی بھائی بھائی، جب تک اتفاق نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہونے لگے، آپ کو دوسرے لوگ ہی توڑ دیں گے۔ آپ کو پتہ وہ 2 بھینسوں میں اتفاق تھا تو شیر کو بھگا دیتے تھے، اور ایک دفعہ وہ دونوں بھینسیں جب لڑ پڑے تو پھر شیر نے ایک ایک کر کے کھا لیا۔ یہ کافر اس وقت مسلمانوں میں اختلاف ڈال کے پھر وہ جنگ مسلط کرتے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے درمیان دیکھ لو کس مسلمان ملک کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، سب کے ساتھ اختلاف وہ ڈلواتا ہے۔ افغانستان کو ہمارے سے جھگڑایا، ہم کو افغانستان سے جھگڑایا، ایران کے ساتھ، ایران کو عراق کے ساتھ وہ جھگڑاتا ہے۔ جب تک یہ کافر کے اشارے پہ جھگڑتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا، مسلمان غلام در غلام۔ اور اس وقت ویسے بھی کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں ہے، کوئی دنیا میں آزاد مسلمان ملک ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں نے اسے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں ہے، سب کافر کے لونڈے ہیں، اور اس کے وہ مال دیتے ہیں، وہ جسے ہم پہلے ہمارے مسلمان فتح کرتے تھے تو وہ پھر وہ ٹیکس لیتے تھے، اب وہ فتح کیا ہوا انہوں نے، یہ سارے عربی ملک ہم سب ٹیکس دیتے ہیں امریکہ کو، سارا مال ہی جاتا ادھر سے ہے، امریکہ کو اور اس کے اتحادی یورپ کو سب مال ادھر سے، اور پھر ہمارے بیچارے بچے جا کے وہاں مزدوریاں کر کے وہ مال، ہمارا مال جو ادھر ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے مزدوری کر کے کوئی پٹرول پمپ پہ کوئی، ہاں جی بڑی مشکل ہے بات۔ تو باہر کہے اتحاد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ ہمارا نمازیوں کا، امام کا اتفاق، گھر کا، بھائی بہنوں کا اتفاق، محلے کا، ملکیوں کا، سارے مسلمان جمع نہیں ہو سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں تھوڑی سی کوشش ہوئی تھی، پچھلے ہفتے 2 ہفتے، جس نے ترکی، پاکستان یا جو بھی مل ملا کے، امریکہ نے جنگ بند کر دی، پریشان ہو گیا، اسرائیل بھی رک گیا کہ یہ کٹھے ہو گئے۔ اب اس نے دوبارہ ان کو توڑا ہے اور پھر دوبارہ شروع، دڑن دڑن پھر مار کٹائی۔ وہ کٹھے نہیں ہونے دیں گے، آپ کا نظریہ اور بنا دیں گے، میرا نظریہ اور بنا دیں گے، تو یہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ناکام ہے۔ اور قرآن نے اتحاد پہ زور دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اور یہ دیکھو کتنے کافر کی چالوں ہیں، یہ تیرا میرا استعمال تو میں بھی ہو رہا ہوں، آپ بھی۔ یہ وہابی کس نے بنایا ہے؟ شیعہ کس نے بنایا ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ شیعہ کا موجد کون ہے؟ مرزائی کا موجد کون ہے؟ یہ سارے فرقوں کی ایجاد کس نے کی ہے؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو پیچھے کافر نظر آئیں گے، اور آگے استعمال تیرا چاچا، میرا ماما، میں، تو، سارے ہو رہے ہیں۔ وہ دماغی جنونی، مذہبی جنونی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کرتا ہے، او بھابیا، وہابی کہتا ہے او مشرکاش، یہ سارے ان کے بیج ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ تفرقے مذہبی ہوں، خاندانی ہوں، یار ہمارے تو خاندانوں کے ہی بڑے آکڑ ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ماں کہندی کہ جٹ جٹ، بچہ جٹ جٹ کر کے وہ سمجھتا ساری دنیا تو جٹ ہی وڈا ہے، سر چک کے تے کسے پا کے تے ٹرتا ہے کہ میں ہی سارا تو وڈا جٹ ہاں، دویا ہی سیدہ، سید سارے تو اچے جی، پھر دوجا کہندا جی ذاتاں بھی لے کے ڈوب گئیاں۔ اور تفرقے ذاتاں یہ اتفاق نہیں ہونے دیتی، ذاتیں، اے دی کڑی او ذات وچ نہیں، او دا منڈا او ذات وچ نہیں، قتل ہوتے ہیں۔ یہ ذاتیں، یہ فرقے، یہ اپنے اپنے مفاد تباہ کر رہے ہیں، یہ سب ختم کیا جائے گا تو اتحاد اتفاق ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت۔ اور تیسرا نقطہ، نا انصافی، جس گھر میں، جس محلے میں، جس ملک میں نا انصافی ہوگی وہ ترقی نہیں کر سکتا۔
ادھر پاکستان میں تو انصاف ڈھونڈا ہی نہیں جا رہا. میں بس پوائنٹڈ بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو بس نقطہ ہی سمجھ لیں کیا ہے. نا انصاف گھر، نا انصاف معاشرہ، ملک ترقی، ادھر لڑائی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، احتجاج ہوں گے. نا انصافی کوئی بھی نہیں، میں بھائی میرا بھائی میں، نا انصافی ساری عمر اس صدمے غم میں کہ کس طرح اس کو پلٹائیں. نا انصاف. اگلا نقطہ چوتھا، جاہل ہونا بھی بڑا عذاب ہے. جس کے پاس علم نہیں بیکار ہے، وہ جانور ہے جس کے پاس علم نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، سوال کے نیچے. پھر خود ہی اللہ نے فرمایا نہیں، عالم جاہل برابر نہیں، عالم بہتر ہے. عالم دین کا ہو دنیا کا ہو. عالم کا معنی جاننے والا، میڈیکل ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسی بھی چیز کا کاریگر ہو، وہ علم بہت ضروری ہے. اگر آپ کا کوئی بچہ بھائی کوئی علم نہیں جانتا، کوئی ہنر نہیں رکھتا، تو وہ جانور ہے. کیونکہ جانور کو علم ہنر نہیں، وہ تو بس کھانا ہے اور لید کر دینی ہے، کھانا پش پش کر کے پیشاب سو جانا ہے، بس بچے پیدا. آپ کے بچے کے پاس کیا سکل ہے؟ کون سا ہنر ہے آپ کے بچے کے پاس؟ کیا تعلیم دی ہے اپنے بچے کو؟ کیا سکھایا ہے؟ آپ اللہ کے حضور جواب دیں. مسلمان اس لیے زوال پذیر ہیں کہ ان کے پاس جدید آلات، جدید سکل اور کوشش علم و حرب نہیں. اگلا نقطہ، اخلاقی زوال. آپ دیکھنا اکثروں کی بولنے کا جو انداز ہے، ٹیوننگ، بچہ بڑا چھوٹا گالی دے گا. یہ محلے میں سارا دن، میرا سڑک پہ گھر ہے، سارا دن آوازیں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تیری ماں دی فلان، تیرے ابے دی فلان. سن سن کے وہ بچے بھی وہ کلمے ان کو یاد ہو جاتے ہیں، وہ گندے جملے. آپ بھی گلیوں میں سنتے ہوں گے، محلے میں آپ کے بڑے بڑے ابا گالی دے کے بچے کو. یہ اخلاقی زوال، یہ معاشرہ نہیں بدلنے والا. آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، دھیما نہیں بولتے، گالی کے بغیر نہیں بولتے، کم نہیں بولتے. اخلاق کی زوال اس وقت مسلمانوں کو جکڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ وہ نقطے ہیں جس سے مسلمان تباہ ہو گئے. اگلا نقطہ، اجتماعی نظم و نسق کی کمزوری، یعنی پلاننگ، اجتماعی پلاننگ. جیسے امریکہ 8 10 15 20 ملکوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اس کو اجتماعی پلاننگ ہے. وہ پہلے نیٹو بنایا، پھر اقوام متحدہ، ہم نے تھوڑی بنایا، اس کا ہے، اور مستقل ممبر بھی وہی ہیں، اور اس وقت دنیا میں قابض بھی وہی ہیں. یہ ہے اوپرلی لیول پہ آگے بڑھنے کا سوچنا، اجتماعی نظم و نسق. ہمیں کھڑا ہو کے یہ 57 میں سارے تے کافر مسلط نے، سارے تے جڑے حاکم نے، منافق نے. کوئی مسلمانہ تے ملک تے کوئی ہے تے دسو مینوں. میں بہت ہی گل کر جاواں، میں پیچھے جوانی چ بڑیاں جیلاں قیداں، ایتھے تے میں پناہ لینا ہے، بڑھاپا گزار رہے ہیں. اگر گزارن دیو گے نہیں تے کتے ہجرت کر جائیں گے. ہاں جی، سچ بولنا بڑا مشکل ہے. ہاں جی، وہ بزرگ تھے نا، اب ان کا نام جو بغداد میں چلے بنے پھرتے تھے بزرگ، ان کے ساتھ حضرت بہلول دنا. یہ میرا پلیٹھی دا شاگرد ہے، غلام شبیر، یاد رکھتا ہے. میری یادداشت کا مسئلہ ہے، گولیاں بہت لیتے. بہلول دنا بہت بڑے عالم تھے. جب حالات نے اتنا ٹائٹ کیا تو پھر وہ چلے بن کے تبلیغ کرتے تھے. پھر ہم وہ راستہ لے لیں، کام تو کرنا ہے. ممبر پہ نہیں ہوگا تو سڑکوں پہ کہیں بیٹھ کے کمرے میں کر لیں گے. کام تو کرنا ہے، اللہ کا کرنا ہے. دینا کس نے؟ اللہ نے. اللہ غنی. اوپر سسٹم، آگے بڑھنے کا فیملی سربراہ، نظم و نسق آگے. اگلی بات، جہاد. جہاد ادھر لکھ دینا جہاد، تو وہ ہماری ویڈیو کیا، وہ ہمارا یوٹیوب ہی اڑ جاتا ہے. اتنی نفرت ہے جہاد سے، یہ سارے سوشل میڈیا کو لکھ کے دکھاؤ. جہاد کے بغیر نبی بھی زندگی میں درجنوں جہاد کیے، خالی دعاؤں سے کام. اب یہ دیکھو دنیا بھر سے دعا کر رہے ہیں مسلمان، یا اللہ اسرائیل کو غرق کر، اور آپس میں بندوقیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، آپس میں بم مار رہے ہیں. اور ادھر مارو اسرائیل کو، سارے مل کے ادھر فائٹنگ کرو. کسی میں مجال نہیں کہ اسرائیل پہ حملہ کرے. یہ اسرائیل نے پیچھے کوشش کی، رستے میں تمہارے یلے ملک ہیں وہی روک دیتے ہیں، وہاں کافروں کے آلے لگے ہوئے ہیں. تو جہاد بہت پوائنٹ ہے. اگلی بات، ایجادات کا فقدان، جدید ایجادات. 9ویں بات، عیش پرستی کو چھوڑ کر ذمہ داری کا مظاہرہ. 10ویں بات، کاہل اور حرص و ہوس والی فطرت اندر سے نکال دو. 11ویں بات، خود غرضی نہیں،
سارے مسلمانوں کا سوچنا ہے۔ 12ویں بات، بے حس نہ بنو، مسلمانوں کی طلب تڑپ اپنے اندر رکھو، رحم کا مادہ۔ اور نمبر 13 بد دیانتی، یہ تو بھری پڑی ہے، اس سے بھی بچو۔ نمبر 14 یہ بڑا نقصان دہ کہ اپنوں پر اعتماد نہیں، کافروں پر اعتماد ہو رہا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، انشاءاللہ